سب سے پہلے تو مولانا محمد یوسف خان صاحب کا بہت شکریہ. آپ نے نہایت مصروف اوقات میں سے وقت نکالا اور ایک نہایت محدود نشست میں گفتگو کے لیے تشریف لانا گوارا فرمایا. مولانا جامعہ اشرفیہ میں استاد ہیں اور اس کے علاوہ کالج میں بھی پڑھاتے رہے اور ظاہر ہے کہ استاد ہیں تو بہت اساتذہ میں بھی اپنے علمی رسوخ کی شہرت رکھتے ہیں، امتیاز رکھتے ہیں، جو میں نے سنا ہے. تو آج حضرت سے گزارش کی ہے کہ مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں کی کچھ جہتوں پر گفتگو فرمائیں. تو حضرت نے قبول فرما لی اور ہمارے لیے یہ خوشی کا سامان پیدا ہو گیا کہ ہم حضرت مفتی صاحب کے عاشق تو ہو سکتے ہیں، عارف نہیں بن سکے. تو وہ علمی کارناموں کی تفصیل اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے علمی مراتب کی تھوڑی سی بھی پہچان مجھ ایسی صلاحیت والوں کو نہیں ہو سکتی. تو وہ آج ہماری، یعنی کم از کم ذاتی طور پہ میری اس کمی کا ازالہ انشاءاللہ مولانا کی شفقت سے ہوگا. تو ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ مطلب یہ جو حضرات تشریف رکھتے ہیں ان سب کے لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے گھر کی ایک شخصیت ہیں. مطلب یہ سب لوگ ان سے بہت مانوس ہیں بار بار تذکروں کی وجہ سے. تو آج اللہ نے چاہا تو انہیں مفتی صاحب سے جو محبت پہلے سے نصیب ہے اس میں تو شاید اضافہ نہ ہو، لیکن ان کی تعظیم اور قدردانی میں بہت اضافہ ہو جائے گا، بہت امید ہے انشاءاللہ. اب جو پھر میں سعود عثمانی صاحب جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور ماشاءاللہ نامور شاعر ہیں، صاحب دیوان نہیں بلکہ صاحب دواوین شاعر ہیں. اور اردو دنیا جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے شعر پڑھنے والوں میں نہایت معروف بھی ہیں اور بہت پسندیدہ بھی ہیں. اور یہ مطلب بظاہر یہ شاعری کی طرف چلے گئے، لیکن چونکہ ان کو ایک باطنی تسلسل حاصل ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اور پیچھے سے بھی جا کر، تو باطن کے وہ احوال، نفس کی وہ حالتیں جو آدمی کی روحانی اور اخلاقی ترقی کرواتی ہیں، وہ احوال اگر شاعری کا کانٹینٹ بن جائیں، ان احوال سے شعر کے مضامین اور تخیلات پیدا ہونے لگیں، تو وہ شاعری عمومی روایت سے بہت ممتاز بھی ہوتی ہے، بہت بالا تر بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی یعنی کہ بلندی اور گہرائی کے ساتھ خود کو اظہار دیتا ہے. تو بلندی اور گہرائی اپنی معنویت میں روحانی ہے اور اخلاقی ہے اور نظری ہے، لیکن شعری تخیل اگر ان بلندیوں اور ان گہرائیوں سے مناسبت پیدا کر لے تو اس کے نتیجے میں بڑی شاعری وجود میں آتی ہے. کیونکہ شاعری جتنی بھی بڑی ہو، اس کا کانٹینٹ، اس کا مضمون، اس کے معانی کا پورا نظام، بلکہ اس کے تخیل کو درکار، بڑے تخیل کو درکار تمام بنیادی علامتیں وہ روایت فراہم کرتی ہے، وہ شاعری کے فن سے حاصل نہیں ہوتے.
وہ اس روایت سے نصیب ہوتے ہیں جس روایت کے گلزار میں شاعری کا ایک پودا لگا ہوا ہے. تو الحمدللہ انہیں ان تمام چیزوں سے مطلب بہت قریبی اور تجربی اور حسی نسبت حاصل ہے. یعنی انہوں نے روحانی زندگی کو گویا مجسم دیکھا ہے اپنے بزرگوں میں. تو یہ مشاہدہ بھی جو ہے وہ ان کے شعری تخیل کے رقبے کو اور اونچائی کو بڑھانے میں بہت ہی مددگار ہے. تو بہرحال آپ کی بڑی نوازش، کیونکہ اس میں مولانا کو راضی کرنا، مولانا کو ملتفت کرنے کا کام سعود عثمانی صاحب نے کیا ہے. تو ان کا بھی بہت شکریہ. لیکن کیونکہ یہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں مجھ سے، تو وہ شکریہ جیسے مؤدبانہ کرنا چاہیے وہ کرنا خلاف مصلحت ہے، تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آج ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے سعود عثمانی صاحب جو ہیں وہ مفتی صاحب یعنی اپنے دادا پر گفتگو فرمائیں گے کہ انہوں نے انہیں، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے ہوں گے جب ان کا انتقال ہوا. وہ مفتی صاحب 1976 میں فوت ہو گئے. تو 76 میں بھی 3-4 برس وہ صاحب فراش رہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اپنے دادا صاحب رحمہ اللہ سے انہیں کتنا دیکھنے کا موقع ملا ہے. لیکن بہرحال یہ جیسا مناسب سمجھیں ان پہ گفتگو فرمائیں. اور آج کی کلیدی گفتگو ظاہر ہے کہ مولانا یوسف خان صاحب فرمائیں گے. اور اگر یہ کر لیں سعود عثمانی صاحب، تو اگر اس میں کچھ کسر رہ گئی تو پھر مجھے بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. حاضرین کرام، سچ بات یہ ہے کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے ایک ممتاز جگہ پر بیٹھا ہوں، اور اس کے لیے شکر گزار ہوں برادر مکرم جناب احمد جاوید صاحب کا. میرے کئی شکریہ بنتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت محبت سے مجھے یاد فرمایا. کئی ماہ پہلے وقتاً فوقتاً ملاقات بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی تھی، لیکن میری کاہلی، میری کوتاہی کہ میں اتنا نہیں مل سکا جتنا میرا دل چاہتا تھا. تو انہوں نے جب یاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ایک تعزیتی ایک ریفرنس ہمیں کرنا ہے، اور اس میں آپ کچھ مدد کیجئے، کچھ رابطے کے کام کیجئے. تو سچ بات یہ ہے کہ میں نے سوچا ہی کہ کام تو میرا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بیڑا جناب احمد جاوید صاحب نے اٹھایا ہے. تو میرے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ مجھے انہوں نے اس کام میں شریک کیا. تو شکریہ تو میرا بنتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. یوسف بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر، میری گزارش پر انہوں نے وقت نکالا. اور مجھے معلوم ہے، آپ حضرات کو بھی علم ہے کہ وہ بہت مصروف آدمی ہیں. ان کی تدریس کے، ان کی تعلیم کے، ان کی دیگر جو مصروفیات ہیں ان میں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی بڑائی کی بات ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پر یہاں تشریف لائے اور یہاں شرکت انہوں نے قبول فرمائی. سچ یہ ہے کہ جو بھی احمد جاوید صاحب نے فرمایا، میں تو ان کے مداحوں میں ہوں اور ان کے خوشہ چینوں میں سے ہوں، اور ان کے اسباق سے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتا ہوں. میری جو یہاں حیثیت ہے وہ صرف ایک ہے، نہ وہ شاعر کی ہے، نہ وہ لکھاری کی ہے، نہ وہ نثر نگار کی ہے. اور سچ یہ ہے کہ آپ جیسے اہل علم کے درمیان اگر مجھے بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے تو وہ محض اس وجہ سے ہے کہ میری نسبت اس بڑی شخصیت سے ہے جسے ہم سب مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے نام سے جانتے ہیں. یہی شرف وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میں آپ کے سامنے کچھ بات بھی کر رہا ہوں، ورنہ سچ بات یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں آپ حضرات کے سامنے
कुछ गुफ्तगू करूं। और ये जो शायरी की या अदब की बात है, ये भी मैं समझता हूँ इसका सिलसिला वहीं से जुड़ता है। ये मुझे विरासत में मिली। और मुफ्ती साहब, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि अरबी, उर्दू, फारसी तीनों ज़बानों में बहुत आला शेर कहते थे, बहुत उम्दा शेर कहते थे, बहुत खूबसूरत नसर लिखते थे। इसके अलावा उनके अदबी मज़ामीन जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनका कशकोल के नाम से उनका जो मजमूआ है उसमें तीनों ज़ुबानों के अशार मौजूद हैं। तो ये एक विरासत में कई नस्लों से नस्ल दर नस्ल मुझ तक पहुंची है। मेरे वालिद भी जनाब ज़की कैफ़ी साहब बड़े साहिब दिल, साहिब कमाल शायर थे। कैफियात के नाम से उनका मजमूआ छप चुका है। और जो मेरे इल्म में है, मेरे दादा के वालिद मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के फारसी के उस्ताद थे और बड़े बड़े जय्यत उलमाए कराम के वो उस्ताद थे, वो भी शायर थे। और यहाँ इस शहर में एक बड़ी शख्सियत हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनको बड़ी रहमत फरमाए, सैयद नफीस शाह साहब मारूफ खत्तात। तो एक बार उन्होंने मुझे, मैं उनके पास हाजिर हुआ करता था, तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मौलाना यासीन साहब के जो वालिद थे, यानी हज़रत मुफ्ती शफी साहब के दादा, वो भी शायर थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक मरसिया दिखाया जो उनके मुफ्ती साहब के दादा का तहरीर फरमूदा था और फारसी में था। तो ये कई नस्लों से नस्ल दर नस्ल एक विरासत में चीज़ आ रही है, तो उसमें ज़ाती कमाल नहीं है। और उसमें सच बात यही है कि उसी शरफ़ की, उसी निस्बत की वजह से ये शनाख्त भी मेरी मौजूद है। मैं अगरचे छोटा था जब मुफ्ती शफी साहब का 1976 में इंतकाल हुआ, लेकिन मैं इतना छोटा नहीं था और मुझे बहुत सारे उनके ज़िंदगी के वाक़यात, उनके हालात, उनको करीब से देखने का उस तरह मौका मिला है कि वो शऊर की आँख खोलने के बाद किसी बच्चे के लिए जो वो यानी ऐसे वाक़यात हैं जो उसके जहन में महफूज हो जाया करते हैं। बहुत से वाक़यात हैं और इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में, जिसमें सच बात यह है कि मेरा हिस्सा सबसे कम होना चाहिए, मुझे तो गुफ्तगू मौलाना यूसुफ साहब से, अहमद जावेद साहब से ही सुननी है। लेकिन उन वाक़यात में मैं दो अदवार ऐसे समझता हूँ कि जिसमें मुझे बहुत करीब से और मुसलसल अपने दादा को देखने का मौका मिला। और मैंने अर्ज़ किया कि मैं इस बात को, जाहिर है कि मुफ्ती साहब की शख्सियत पर, उनकी इल्मी कारनामों पर, उनकी फ़िक़ही तफसीरी खिदमात पर बहुत लोग, लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, उस पर गुफ्तगू करने वाले हैं। लेकिन ये शरफ़ गिने चुने लोगों को है कि वो मुफ्ती साहब को दादे अब्बा कह सकते थे, और मैं उन्हीं गिने चुने कुछ लोगों में हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े शरफ़ की बात है। आप हजरात के इल्म में शायद नहीं होगा, और अगर कुछ इल्म है तो मैं इसका एक बार फिर ताज़ा कर दूँ वो बात, कि मेरे वालिद जनाब ज़की कैफ़ी साहब मुफ्ती साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। उनकी नरीना औलाद में सबसे बड़े थे, उनसे बड़ी उनकी साहबजादियाँ थीं, मेरे वालिद से बड़ी थीं। चुनांचे सबसे बड़े होने की वजह से एक तो वो मुफ्ती साहब के दस्तोबाजू थे, उनके बहुत से वो काम जो छोटे बहन भाई नहीं कर सकते थे वो मेरे वालिद किया करते थे। मुफ्ती साहब उन पे एतमाद फरमाते थे। और दूसरी बात ये कि बड़े साहबजादे से एक ख़ास किस्म की जो मोहब्बत, एक ताल्लुक़, एक एतमाद हुआ करता है, वो मुफ्ती साहब को मेरे वालिद साहब पे था। और उसकी कुछ कुदरती तौर पर कुछ हालात भी ऐसे बनते चले गए कि उस मोहब्बत में, उस एतमाद में और उस अपनाइयत में जो दूसरे भाइयों की निस्बत ज़्यादा मुझे महसूस होती है। हालांकि मौलाना तकी उस्मानी साहब मेरे चचा जान, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, या मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब, उनसे भी मुफ्ती साहब का बहुत ताल्लुक़ रहा है, बहुत 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 मोहब्बत का। लेकिन मेरे वालिद से
جو ایک خصوصی تعلق تھا وہ بالکل الگ تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ میرے والد صاحب کی شادی دیوبند میں ہی ہوئی تھی جب مفتی صاحب دیوبند میں رہائش تھی ان کی, اور وہ اتنی ان کی اس عمر میں تک میں تھے وہ کہ جس میں ان کی شادی مفتی صاحب نے دیوبند میں کر لی تھی. پھر جب تحریک پاکستان چلی اور مفتی صاحب کی مصروفیت بہت بڑھ گئی اور دارالعلوم دیوبند سے بھی انہی حالات میں انہی سیاسی تحریکات کی وجہ سے مفتی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد ان تحریکوں میں حصہ لیا, اس سے پہلے حصہ نہیں لیا. تو اس وقت جو زیادہ ذمہ داری آ پڑی وہ میرے والد پر تھی. وہ جو تحریک کا زمانہ تھا وہ بھی چلتا رہا, لیکن اس کے بعد جب پاکستان بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ان کی درخواست پر 15 اگست 1947 کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ان کو مدعو کیا گیا کراچی میں, اور میرے دادا مفتی شفیع صاحب ان کو مدعو کیا گیا. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الاسلام میرے دادا کے استاد بھی تھے. میرے دادا مفتی شفیع صاحب نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے رشتے کے چچا زاد بھائی بھی تھے. عثمانی خاندان جو یو پی میں تو بہت کثرت سے پھیلا ہوا ہے, لیکن دیوبند میں بھی اس کی کئی شاخیں ہیں. ان میں سے مختلف 2 شاخوں سے یہ دونوں حضرات یہ دونوں کابرین تعلق رکھتے تھے. تو جب یہاں پاکستان آنے کا موقع ہوا تو مفتی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے یعنی میرے والد کو وہیں دیوبند میں چھوڑ دیں. میری والد, میری والدہ اور مفتی صاحب کی والدہ وہ صاحب فراج تھیں اور وہ سفر کے قابل نہیں تھیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان 3 حضرات کو وہاں دیوبند کے جو آبائی گھر تھا جو مفتی صاحب نے بہت مشکل سے بڑی پیسہ کسی طرح کمائی جوڑ کر اور ایک پیسہ جوڑ کر وہ ایک جو گھر بنایا تھا اور اس کو چھوڑنے کا مرحلہ درپیش تھا, تو وہاں ان 3 حضرات کو مفتی صاحب نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی سب بچے جو چھوٹے تھے, بیٹیاں اور بیٹے, اور ان کو لے کر وہ پھر مفتی صاحب پاکستان آئے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس زمانے کا ٹرین کا سفر کیا معنی رکھتا ہے. وہ قتل و خون اور غارت گری کے زمانے میں کس طرح وہ پہنچے ہوں گے اتنے بڑے کنبے کو لے کر, اور سارا سامان بھی ظاہر ہے صرف ضروری جو سامان تھا وہ ساتھ لے کر چلے, وہ بھی کہیں کسی اسٹیشن پر رہ گیا. تو بالکل خالی ہاتھ یہ حضرات کراچی پہنچے. تو مفتی صاحب نے یہ پہلا موقع تھا کہ میرے والد کو اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے والدین سے اتنی طویل جدائی سہنا پڑی, اور جو محبت ان کے درمیان موجود تھی اس مفتی صاحب کے لیے بھی وہ بہت زیادہ مشکل فیصلہ تھا. تو 1947 میں مفتی شفیع صاحب یہاں تشریف لائے, اور 1948 میں تقریباً 1 سال کے بعد میرے والد, میرے والدہ اور مفتی صاحب کی والدہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی پہنچے. تو 1 سال کا یہ دورانیہ ایسا گزرا کہ جو مفتی صاحب کراچی میں تھے ان کے سارا گھرانہ اور میرے والدین, تو وہ بھی جو ایک بڑے بیٹے کی جدائی کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور ایک تعلق ہوتا ہے, اس نے بھی مفتی صاحب کی دل میں ان کی محبت اور بہت بڑھا دی تھی. تو جن کاموں کی وجہ سے میرے والد کو دیوبند رکنا پڑا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا, ان کا جو کتب خانہ تھا, تجارتی کتب خانہ, ذاتی کتب خانہ بھی اور تجارتی, وہ چھوٹی موٹی تجارت کچھ کتابیں چھاپ کر کیا کرتے تھے, اور میرے والد ہی اس میں اصل میں ان کے دست و بازو تھے, وہ بھی وہی تھا. تو میرے والد کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ اس ممکن ہو تو اس کتب خانے کو کسی طرح پاکستان منتقل کیا جائے, کیونکہ یہاں معاشی طور پر کوئی ایسی سبیل نہیں تھی, روزگار کی کوئی وہ نہیں تھی اور بچے چھوٹے تھے. تو وہ 1 سال میں جب میرے والد صاحب وہاں رہے تو انہوں نے اس درمیان یہ دونوں کام کیے کہ ٹرین سے وہ تجارتی کتب خانہ بھی لاہور کے لیے منتقل کیا,
اور 1 سال حالات بہتر کا ہونے کا انتظار کیا. وہاں گھر کی کسی مناسب ہاتھوں میں سونپنے کا ایک مرحلہ بہت بڑا تھا، وہ ممکن نہیں ہو سکا، اور وہ گھر بالآخر ہندوؤں کے پاس چلا گیا، ابھی بھی انہی کے پاس ہے، تو وہ مناسب بندوبست نہیں ہو سکا. لیکن یہ باقی 2 کام ہوئے اور پھر میرے والد صاحب بھی کراچی آ گئے. لیکن چونکہ وہ کتب خانہ، تجارتی کتب خانہ لاہور بھیجا گیا تھا، تو میرے والد کو کراچی آنے کے فوراً بعد لاہور آنا پڑا. اور وہ میں سمجھتا ہوں معلوم نہیں کہ کیسے ممکن ہوا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل تھا کہ وہ کتب خانہ کم و بیش تمام تر لاہور میں مل گیا ان کو. اور یہاں جب وہ کتابیں وصول ہو گئیں تو انہوں نے مفتی صاحب کو اطلاع کی اور یہ بتایا کہ یہاں ایک دکان بھی کرائے پر مل رہی ہے اور یہ کتب خانہ بھی یہاں پر موجود ہے، تو اب آپ مجھے جیسا فرمائیں میں کراچی آ جاؤں یا لاہور میں کوئی روزگار کا بندوبست کروں. تو چونکہ مفتی صاحب کے خود معاشی حالات وہاں بہت سخت تھے، تو اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر کوئی سبیل یہاں لاہور میں بن رہی ہے تو اس کو اللہ کے نام پر اس کو اختیار کیا جائے. تو یہاں انارکلی میں جو ادارہ اسلامیات کے نام سے ادارہ ہے میرے والد کا قائم کردہ، وہ 1948 کے آخر میں اس طرح قائم ہوا کہ وہ دکان کرائے پر لی گئی اور اس میں وہ کتابیں جو دیوبند سے منتقل کی گئی تھیں اس میں سے کچھ حصہ لاہور رکھا گیا اور کچھ کراچی بھیجا گیا. تو اس طرح میرے والد، قدرتی حالات یہ پیش آئے کہ میرے والد کو لاہور ہی سکونت اختیار کرنی پڑی. اور ظاہر میری والد اور میری والدہ یہاں اکیلے تھے، یہاں پورا گھرانہ تو کراچی میں تھا. تو ایک یہ آزمائش بھی مفتی صاحب کے لیے تھی کہ اس زمانے میں جب میرے والد کی ان کو شدید ضرورت تھی کراچی میں، ان کو ان کی جدائی کا ایک یہ صدمہ سہنا پڑا اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ بہت اس زمانے میں کراچی اور لاہور آنا جانا یا رابطہ کرنا بھی بہت مشکل کام تھا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وہ پورے پس منظر کا اندازہ ہو سکے کہ جو تعلق میرے والد سے تھا اور جو غیر معمولی محبت دونوں میں تھی باپ بیٹے میں، اس کے اسباب، اس کے پس منظر کیا تھا. تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ 1949-48 کا زمانہ ہے، کرائے کے چھوٹے موٹے گھر ہیں، معاشی تنگی ہے دونوں طرف، اور فون کی سہولت دستیاب نہیں ہے. فون کی سہولت تو بہت بعد میں یہ میسر آئی اور اس وقت مہنگے بھی تھے اور رابطہ بڑا مشکل تھا. تو مفتی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ تقریباً ہر دوسرے دن ایک خط یا ایک کارڈ یا ایک ایروگرام میرے والد کے نام لکھتے تھے اور اس میں جو وہاں کے حالات تھے وہ بھی لکھتے تھے اور جو خاندان کے حالات تھے یا جو مسائل تھے اور جو نصیحتیں تھیں میرے والد کے لیے وہ سب اس میں مطلب درج ہوتی تھیں. تو یہ معمول تھا مفتی صاحب کا کہ ہر دوسرے دن ایک خط روانہ کرتے تھے وہاں سے اور اس کا جواب میرے والد ادھر سے ہر دوسرے دن روانہ کرتے تھے. اچھا، وہ جو محبت میں نے عرض کیا کہ باپ بیٹے کے درمیان تھی اور جو عقیدت بھی جس میں شامل تھی، اس میں یہ سلسلہ یوں سمجھیے کہ 1948 سے 1975 تک چلا. 24 جنوری 1975 کو میرے والد ذکی کیفی صاحب کا انتقال ہوا تھا اور اس سے چند دن پہلے میرے دادا کے خطوط، آخری خط ان کو ملا تھا. تو وہ تمام خط و کتابت جو کم و بیش 25 سال کی تھی، اور یہ کہنا آسان ہے لیکن جب آپ اس سے گزرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے گھر تبدیل کرنے ہیں، بہت سارے حالات، بہت سے مسائل ہیں. وہ 25 سال کی خط و کتابت میرے والد صاحب نے محفوظ کر رکھی تھی. ایک تار میں پروئے ہوئے ایک نیلے رنگ کا ٹرنک مجھے یاد ہے کہ اس میں وہ سارے خطوط، تمام خطوط جو مفتی صاحب کے آتے تھے وہ انہوں نے وہاں محفوظ کیے ہوئے تھے. اور اکثر تاریخی اعتبار سے،
تاریخ کی ترتیب کے اعتبار سے تھے. تو میرے والد صاحب کے زمانے میں ظاہر چھوٹا بھی تھا اور اتنی ہمت نہیں تھی، روب بہت تھا میرے والد صاحب کا تو کہ وہ خطوط میں پڑھ سکوں. لیکن اس کے بعد مجھے جب 1975 کے بعد مجھے اس تجسس ہوا کہ اس خطوط میں کیا ہے اور اس میں کیا خطوط ہیں یہ، تو میں نے وہ کئی بار پڑھے، ان کو ترتیب بھی دیا اور ان کو میں نے لفظ بلفظ سطر و سطر پڑھا اور میں رویا. مجھے یاد ہے کہ میں جتنی بار میں پڑھتا تھا میں روتا تھا، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیسے حالات سے گزرے تھے یہ لوگ، ادھر بھی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. جو معاشی مسائل تھے، جو معاشی تنگیاں تھیں یا دوسرے مسائل تھے، وہ سب اس خطوط میں درج ہے. اور وہ ایک طرف تو ملک کی پوری سیاسی تاریخ ہے، دوسری طرف ہمارے خاندان کی پوری تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اکابرین کی جو بارے میں اس میں معلومات ہیں وہ اور کہیں نہیں ملتی ہیں. اور بہت سے ایسے خطوط بھی ہیں جو مفتی صاحب میرے والد صاحب کو بھیجتے تھے تاکہ وہ، مثلا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی، ان کے نام کئی خطوط اس ذخیرے میں موجود تھے کیونکہ وہ مفتی صاحب کو پہنچائے گئے اور اس کی ایک نقل یہاں رکھ لی گئی. تو اس طرح کے بے شمار. تو 25 سال کی خط و کتابت ایک غیر معمولی خزانہ ہے، اور اس سے مجھے دو باتوں کا ادراک ہوا زندگی میں پہلی بار، اور وہ میرے دل سے پھر نکلی نہیں. ایک تو یہ کہ ان باپ بیٹے میں کیسی غیر معمولی محبت تھی جو میں نے، کم از کم میری علم میں، کسی اور باپ بیٹے میں نے نہیں دیکھی. اور صرف محبت نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیٹے کے دل میں باپ کی عقیدت بھی اتنی زیادہ ہو. اس میں قدم قدم پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے والد کو اپنے والد سے کتنی عقیدت بھی ساتھ ساتھ تھی. اور دوسرا جو مجھے اندازہ ہوا وہ اس بات کا ہوا کہ کیسا مشکل فیصلہ تھا یہ ہجرت کا جو انہوں نے اختیار کیا، اور اس کے بعد جو حالات گزرے، جو دونوں طرف تکالیف پیش آئیں، اور دوری بذات خود ایک تکلیف تھی تو وہ پیش آئی. تو وہ ایک تو ہے. اور وہ جب مفتی اعظم نمبر چھپا، مولانا تقی عثمانی صاحب میرے مکرم نے چھپا تو مجھے حکم دیا کہ بھئی تم جو خط و کتابت ہے اس میں سے کوئی ایسے چیزیں نکالو جو عام لوگوں کے فائدے کی ہوں اور وہ تم ایک مضمون کی شکل میں شامل کر دو. تو یہ بات شاید 1976 یا 1977 کی تھی جب مفتی صاحب کے انتقال کے بعد وہ مفتی اعظم نمبر البلاغ کا چھپا، اور میں احمد جاوید صاحب کو پیش بھی کیا اس کا نیا ایڈیشن. تو اس میں وہ مضمون میرا شامل ہے جو بڑے صاحبزادے کے نام سبق آموز مکاتیب کے نام سے شامل ہے، اور اس میں وہ کچھ بہت کم لیکن کچھ نہ کچھ وہ جھلکیاں موجود ہیں اس تمام خط و کتابت کی. جب میرے والد صاحب کا 1975 میں انتقال ہوا، جنوری 1975 میں، تو میرے دادا شدید تکلیف میں تھے. ہرپیز کی ان کو تکلیف تھی، اور وہ اتنی شدید تکلیف تھی کہ میرے چچا بتاتے تھے کہ ہم نے زندگی میں ایسی تکلیف کبھی نہیں دیکھی. تو وہ سفر نہیں کر سکتے تھے اپنے بڑے بیٹے کے انتقال پر، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، ایسی ان کی صحت نہیں تھی. تو اس وقت جنازے میں دو بھائی جو مولانا ولی صاحب اور مولانا رضی صاحب تشریف لائے، لیکن چچا تقی صاحب تشریف نہیں لا سکے، چچا رفیع صاحب اور مفتی صاحب تشریف نہیں لا سکے. لیکن اس کے فوراً بعد کیونکہ ان کا دھیان یہیں لگا ہوا تھا اور ان کو اپنے پوتوں پوتیوں کا، ان کے دکھ کا بہت احساس تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ ہمارے سر سے تو گویا ایک آسمان ہمارے سر سے ہٹ گیا تھا. تو اس کے فوراً بعد جیسی ان کی صحت بہتر ہوئی تو مفتی صاحب یہاں تشریف لائے، اور کم و بیش مجھے یاد ہے کہ کوئی 1 ماہ انہوں نے لاہور میں قیام کیا، اور وہ ان کا لاہور کا آخری سفر تھا. اس دوران ان کی بنیادی یہاں سفر کی وجہ تو یہی تھی کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کی دلجوئی کر سکیں
ان کو دیکھ سکیں، ان سے مل سکیں، ان کو ٹھنڈک محسوس کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا یہاں آنا بڑی غیر معمولی بات ہوا کرتی تھی. تو پورے لاہور سے، پورے ارد گرد کے علاقوں سے ایک جمع غفیر تھا جو گھر ہمارے آیا کرتا تھا، اور تعزیت کے لیے بھی اور مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے بھی. میں جو عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے عرض کی کہ مجھے جو شعر یا ادب کی یا لفظ کی جو کچھ مجھے شناخت میری ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے. جب مفتی صاحب یہاں لاہور کے قیام میں ہمیں ہمارے دلوں کو، ہماری دلجوئی کے لیے وہ بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے. مثلا مجھے یاد ہے کہ مشتاق احمد یوسفی جو نامور ادیب اور مزاح نگار ہیں، ان کی کتاب خاکم بدہن اس زمانے میں مشہور تھی. چراغ تلے اور خاکم بدہن ان کی 2 کتابیں تھیں. تو مفتی صاحب کا معمول تھا کہ ہمیں لے کر بیٹھتے اور وہ خاکم بدہن میں سے جو بڑے شگفتہ اور بڑے مزاحیہ اقتباسات ہوتے تھے وہ مولانا تقی صاحب اس محفل میں پڑھ کر سناتے تھے، اور بعض اوقات وہ 2 گھنٹے کی محفل ہوتی تھی. اسی طرح شعری نشست ہوتی تھی جس میں مفتی صاحب بہت سارے واقعات ادبی بھی سناتے تھے، اپنی شاعری بھی سناتے تھے، اور مولانا تقی صاحب سے بھی سنتے تھے اور دوسرے. تو وہ 1 ماہ میں نے اس دور میں بھی، جتنے جو اس میں ایسی شدود نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی مجھے محسوس ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت جن کو ہمیں تو ابھی بھی اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہے، لیکن جاننے والے اس وقت بھی جانتے تھے کہ ان کا اس وقت جو پوری توجہ ہے وہ اس طرف ہے کہ میں اپنے بچوں کی دلجوئی کیسے کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اور ان کو زیادہ سے زیادہ کیسے ان کے دل سے یہ غم اتار سکتا ہوں. تو یہ وہ پہلا وقت تھا جس میں مسلسل کم و بیش 1 ماہ تک ہم روز و شب اپنے دادا کے ساتھ رہے. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کراچی ملاقات کے لیے جاتے تھے 10-12 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اس میں بھی دوسرے عزیزوں کے ہاں جانا ہوتا تھا. تو مفتی صاحب کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ متواتر روز و شب رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو یہ پہلا موقع تھا. اور اس کے فوراً بعد جب وہ واپس تشریف لے گئے کراچی تو انہوں نے ہم سب کو وہاں بلوایا اور ہم سب سے یہ کہا کہ تم اپنی جو گرمیوں کی چھٹیوں میں، اسکول میں پڑھتا تھا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں تم سب یہاں آؤ میرے پاس. تو میری والدہ اور ہم سب بہن بھائی، سب سے بڑے بھائی مولانا محمود اشرف صاحب کے علاوہ ہم سب وہاں گئے، اور کم و بیش وہاں ہم 1 ماہ مفتی صاحب کے گھر میں وہیں رہے دادے با کے پاس. اور وہاں بھی یہ دوسری بار یہ مجھے موقع ملا کہ میں روز و شب ان کا قریب سے مشاہدہ کر سکوں اور دیکھ سکوں. اور وہاں بھی ان کی کوشش پوری یہ تھی کہ میں یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ ہنسا سکتا ہوں، یا گھما پھرا سکتا ہوں، یا کھلا پھلا سکتا ہوں، یا کیسے ان کی دلجوئی کر سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ان کی تربیت تھی، اللہ اکبر، مجھے زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کے لیے ٹوکا ہو کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. کبھی یاد نہیں. حالانکہ میں ان کے گھر میں وہاں تھا اور ہم نماز پڑھنے میں بہت جوڑ تھے ہم، لیکن وہ ماحول اس طرح ہوتا تھا اور وہ باتوں باتوں میں نصیحتیں اس طرح کرتے تھے اور وہ تربیت اس طرح کرتے تھے کہ آدمی خود بخود مسجد جانے کے لیے اس کا دل بھی چاہتا تھا اور وہ مجبور بھی ہوتا تھا. اور وہ مجبوری کسی بوجھ کے تلے نہیں ہوتی تھی بلکہ خوشی کے ساتھ ہوتی تھی. یعنی میں ان کی تربیت کا وہ انداز بتا رہا ہوں جس میں وہ کہے بغیر کوئی بات پہنچا دیتے تھے. اور یہ اس زمانے میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ہماری تمام تر رعایتوں کے باوجود اور خیال کرنے کے باوجود ان کی نظر اس طرف ہے کہ میں یہ بچے جو ابھی اس عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ یہ بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں، ان کی میں تربیت کیسے کروں، اور وہ تربیت کرتے تھے.
ایک بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کے دارالفتہ کے اور مدرسے کے جو معاملات ہیں وہ تو بہت لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان دادے ابا کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے تمام گھرانے کو لے کر بیٹھتے تھے، اس میں ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی اولاد، ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، گھرانہ ان کا پورا ان کے سامنے ہوتا تھا، اور وہ وہاں ان کے برآمدہ جو کمرے کے باہر برآمدہ تھا وہاں وہ بیٹھتے تھے، اور وہاں وہ کوئی بوجھل گفتگو اس وقت وہ نہ کرتے تھے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ وہ کوئی ٹھوس علمی گفتگو جو ظاہر ہے ہم لوگوں کے سر سے گزر جاتی اس وقت وہ نہیں کرتے تھے، البتہ ہنسی مذاق کے واقعات، کوئی خوشگوار واقعات، کوئی چیزیں، لیکن اس کے درمیان میں بھی وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بات ایسی پہنچا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ وہ ہمارے دل میں اتر جاتی تھی، اور وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور وہ ان کی تربیت کا خاص انداز تھا، جو میں ان سے بعد میں نے اگر دیکھا تو مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ ان میں ایسا دیکھا کہ وہ براہ راست انہوں نے مجھے کبھی کسی بات کو ٹوکا نہیں یا سرزنش نہیں کی، لیکن وہ بات پہنچا دیتے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں میں بات لمبی کر گیا، لیکن یہ کہ میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ تو وہ ایک ماہ جو میں وہاں رہا اس میں مجھے محسوس ہوا کہ مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی نرم خو اور کتنی ہمدرد اور کتنی خوش مزاجی والی ہے۔ ایک بات اور میں عرض کرتے چلوں، میں نے اپنے دادا کے گھر میں، چاہے وہ ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہوں یا وہ ہمارے گھر میں رہ رہے ہوں، کبھی دور دور گھٹن محسوس نہیں کی، کسی قسم کی گھٹن جو بہت سے مذہبی گھرانوں میں ہو جایا کرتی ہے، میں نے کبھی وہ اس کا رمق بھی محسوس نہیں کی۔ اور حالانکہ ظاہر ہے ان کے گھر میں ہمیں ٹی وی نہیں تھا، کوئی اور سنیما کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور دوسری ایسی فضول مصروفیات جو پسند نہیں فرمائی جاتی تھی ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دوسری طرف گھر میں تفریح کے اتنے مواقع دستیاب تھے، اور اتنی اقسام کے مواقع دستیاب تھے کہ ہمارا دل گھر سے باہر جانے کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ اور ہم چچا زاد بہن بھائی ہم بیٹھتے تھے، خوش دلی سے گپیں لگاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ابا کہتے تھے دادے ابا کو، ابا وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے پوتے نواسیاں ظاہر ہم کم عمر تھے، وہ بیٹھے تو وہ ہنس کر خوش ہو کر اور وہاں سے چلے جاتے تھے، اور ان کو خوشی ہوتی تھی کہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو باہر نہیں جانا پڑ رہا، ان کی تفریح گھر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب نایاب ہیں، اور وہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے وہ دیکھا ہے۔ اسی زمانے میں ہم سب بچوں نے ایک بات یاد آتی ہے، مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم سب بچوں نے سوچا کہ ہمیں مختلف کبھی چاکلیٹ، کبھی کوئی چیز، کبھی جو ان کے پاس سوغاتیں آتی رہتی تھیں، ہدیے آتے رہتے تھے، وہ ہمیں ملتا رہتا تھا ابا جی سے، لیکن ہم نے سوچا کہ کبھی ہمیں بھی تو دعوت کرنی چاہیے نا ان کی۔ تو ہم سب بچوں نے اپنے کچھ پیسے جمع کیے، کسی نے 4 آنے، کسی نے 8 آنے، اور اس طرح جمع کر کے، اور ہم نے عباس کے پاس گئے اور ہم نے ابا سے کہا کہ آج آپ کی اور اماں کی دعوت ہے، یعنی دادی اماں اور دادے ابا ان کی دعوت ہے۔ اچھا، اب وہ میری دادی صاحب فراش ہو چکی تھی آخری چند سال، وہ بستر سے ان کا اٹھنا آنا جانا مشکل تھا، لیکن میرے دادا آخر تک، کم از کم میں اس زمانے کی بات تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ضرورت کے وقت چلتے پھرتے تھے۔ وہاں کورنگی میں دارالعلوم میں جس گھر میں مفتی صاحب رہتے تھے، مفتی صاحب کے گھر میں مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کا گھر وہ ساتھ شامل تھا، اور ساتھ والا گھر مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، وہ وہاں رہتے تھے، دونوں گھر متصل تھے۔ تو میں ان کی عظمت اور بڑائی کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی یہ دعوت ٹالی نہیں،
اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بتاؤ کتنے بجے آؤں اور کہاں ہوں. تو ہم نے کہا وہ چچا رفیع کا جو لان ہے وہاں تشریف لے آئیے، اور کھانے کے بعد اچھا اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ کھانے وانے کے، تو ہم نے آئس کریم اور چورن اور یہ شاید کچھ شربت، یہ ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے کیا تھا. تو میں یہ عظمت کی بڑائی، مفتی اعظم پاکستان اتنی بڑی شخصیت اور اتنی مصروف شخصیت، وہ وہاں آئے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہنسی مذاق کیا، وہ آئس کریم کھائی اور شربت پیا، اور ہمیں دعائیں دیتے ہوئے کچھ دیر بعد کچھ شاید آدھا گھنٹہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور وہ چلے گئے. یہ ان کی گھریلو زندگی کا عام انداز تھا. ہم نے جو دیکھا وہ ظاہر ہے وہ بہت بعد کا دور تھا، لیکن ہم سے پہلے جو دیکھنے والے تھے وہ اور تھے. تو ایسی غیر معمولی شخصیت کہ جس کی نسبت کا شرف مجھے آج بھی میری شناخت بنتا ہے، اور جس کی تربیت میں اپنی تمام تر نااہلی کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل میں ابھی تک کھپی ہوئی ہے، تو ان کی عظمت میرے دل میں سچی بات ہے اسی طرح موجود ہے. اور آخری جو نظارہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے کبھی بھولتا نہیں کہ جب ہم کراچی سے واپس آ رہے تھے لاہور تقریباً 1 ماہ کی رہائش کے بعد، تو ابا ہمیں چھوڑنے کے لیے دارالعلوم میں جامن کا ایک پیڑ تھا اس کے نیچے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں ہاتھ ہلا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے. وہ آخری وقت تھا جب میں نے ان کا زیارت کی اور ان کا دیدار کیا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا تھا، میرے بڑے بھائی گئے تھے. یہ ٹوٹی پھوٹی سی غیر مربوط سی کچھ گفتگو تھی جو میں نے کہا شاید میرے لیے تو بہت کام کی ہے، ممکن ہے آپ کے بھی کسی کام کے ہو، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا. میں معذرت خواہ ہوں، احمد جاوید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اب اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب میں تو آپ لوگوں کے سامنے مفتی صاحب پہ باتیں کرتا ہی رہتا ہوں، تو صرف یہ کہ اس مجلس میں جو مفتی صاحب رحمہ اللہ کے ذکر سے جو اللہ نے برکتیں مخصوص کر رکھی ہیں، ایک مرتبہ پھر اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لوں، تو اس لیے کوئی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ مولانا کا وقت بہت قیمتی ہے. کچھ اوصاف ہوتے ہیں جن کے بغیر علم دین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کی ساخت صرف ذہنی نہیں ہے، اس کے معلومات صرف حافظے کی تحویل میں رہنے کے لیے نہیں ہیں. اس دین کے عقائد صرف بحث اور استدلال کا موضوع بننے کے لیے نہیں ہیں. اس میں جاننے کی ہر سطح ماننے کے دائرے میں ہوتی ہے. تو یعنی جاننے سے ماننے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بلکہ ماننے سے جاننے کے عمل میں صداقت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے دین کا ایک مزاج ہے. تو اب اس دین کو اپنی دعوت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے جن لوگوں جو لوگ اپنے دین کی یہ خدمت انجام دینے کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی عالم بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں وغیرہ، تو ان
کو دیکھنے یعنی ان سے عقیدت اور محبت استوار کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ دین اپنا علم حاصل کرنے کے لیے جس مزاج کا جن اوصاف کا تقاضا کرتا ہے وہ مزاج اور وہ لازمی اوصاف فلاں صاحب کو حاصل ہیں اور حاصل ہو کر پوری طرح ظاہر ہیں یا نہیں. مطلب یہ کوئی صرف باطنی معاملہ نہیں ہے. تو میری خوش قسمتی اب کیونکہ مجھے کچھ اپنے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرنے تو اپنا ایسے ہی تھوڑا تذکرہ مجبوراً کرنا پڑے گا، اپنا یعنی میں کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے ہی بڑے آدمیوں کی زیارت بھی نصیب ہے، توجہ بھی حاصل ہے اور صحبت بھی ودیت کی گئی. تو یعنی اس عمر سے جب میں اپنا نام لکھنا نہیں جانتا تھا تو اپنے نام کے حقائق اپنے ایک دادا سے سنا کرتا تھا. تو وہ مطلب ایک عجیب ماحول تھا. تو اس سے ہوا یہ کہ مجھ میں الحمدللہ مطلب اپنے چھوٹے رہ جانے کے باوجود، کیونکہ بڑائی کی پہچان چھوٹے کو زیادہ ہوتی ہے، بڑے کو اتنی نہیں ہوتی. تو چھوٹے رہ جانے کے باوجود مجھے بڑی شخصیت کی ایک پہچان سی ہو گئی، کیونکہ ان میں رہا، انہی میں وہ کیا. اور ہر میدان میں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہر میں میری دلچسپی جن جن میدانوں میں پیدا ہوئی ان تمام میدانوں میں مطلب ناقابل احاطہ بڑائی رکھنے والی شخصیتوں سے مطلب مصاحبت نصیب ہوئی، تلمس نصیب ہوا. تو علم دین کے بارے میں یعنی بڑے علماء اور بڑے اصحاب حال کو دیکھنے کے نتیجے میں اور اس فضا میں مسلسل خواہی نہ خواہی رہنے کے نتیجے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس آدمی میں زہد نہیں ہے اور انکسار نہیں ہے وہ اس دین کا کوالیفائیڈ عالم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن زہد اور انکسار، تو زہد کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا تعلق رکھنا، دنیا ہوتے ہوئے بھی اور دنیا نہ ہوتے ہوئے بھی. یہ اضافی باتیں ہیں کہ میرے پاس دنیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی جیسے جھاڑو کے تنکوں کا ڈھیر آپ کے پاس زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں کس بات پہ اس پہ کوڑوں کہ جھاڑو کے تنکے آپ کے پاس زیادہ ہیں. تو ایک زہد یعنی زہد جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک وجودی یکسوئی فراہم کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دو طرح کی یکسوئی ہوتی ہے. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کی استعداد میں ہے اور ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ ایک یکسوئی حاکم کی طرف ہوتی ہے، ایک یکسوئی محبوب کی طرف ہوتی ہے، اور ان دونوں یکسوئی کا مجموعہ وہ ہوتا ہے جو معبود کی طرف ہوتی ہے. تو مطلب اس یکسوئی کے قیام میں سب سے بنیادی کردار زہد کا ہے. یعنی ایمانی نفسیات میں سب سے بنیادی جوہر تقوی ہے، اور اس تقوی کا پہلا قابل احساس حال اور پہلا لائق ادراک عمل زہد ہوتا ہے. یعنی زہد کی تائید کے بغیر تقوی ایک خوش فہمی ہے. تو یہ جو زہد والی طبیعت ہوتی ہے یہ گویا اللہ کو رغبتوں کا منتہا بناتی ہے، اور اللہ کو رغبتوں کا منتہا بنانے کا لازمی ضروری انتہائی ضروری فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شان مرغوبیت سے مناسبت نہ رکھنے والی رغبتوں سے چھٹکارا نہ مل جائے.
تو یہ دنیا کی ساخت ایسی ہے کہ یہ اپنے عاشق کو اللہ کی محبت کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل بنا دیتی ہے. مطلب دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں نسبت تصادم کی ہے. مطلب جیسے اولاد کی محبت اور اللہ کی محبت میں نسبت مناسبت کی، مطابقت کی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی محبت میں اگر یہ ایک صحرا کی جتنی ہے تو اس صحرا میں سے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت سے مناسبت میں رکھے. تو دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ غفلت کے پردے پر بنے ہوئے نقش و نگار سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس سے تعلق کے لیے اللہ سے لا تعلقی پیدا کرنی پڑتی، یعنی اس سے محبانہ تعلق کے لیے. تو زہد گویا آدمی کو عذرو حال اور اپنے جیسے وجودی قوت سے اللہ کی طرف یکسو رکھتا ہے، کیونکہ ذہنی یکسوئی میں کبھی ہے کبھی نہیں ہے، وقفے آتے ہیں. ذہنی یکسوئی تو ارادی ہوتی ہے، لیکن ایک وجودی یکسوئی ہوتی ہے جو مزاج بن جاتی ہے، اس میں کبھی رخنا نہیں آتا، وقفہ نہیں آتا. ایک آدمی تسلسل احوال میں رہتا ہے. آپ کبھی دیکھ لیجئے کچھ بھی کہ مطلب خیالات میں تسلسل محال ہے، احوال میں تسلسل ضروری ہے. تو زہد جو ہے وہ احوال یکسوئی کو تسلسل کی حالت میں رکھتا ہے، ایک بلا مزاحمت تسلسل کی حالت میں رکھتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم دین کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسو ہونے کے شرائط اور آداب کو تفصیل کے ساتھ پورا کرنا. اس کے علاوہ علم دین کا کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ تو علمی صلاحیتیں غیر دینی علوم میں زیادہ ہیں دینی علوم کے مقابلے میں. وہ ذہن زیادہ بڑے ہیں جو فلسفے میں لگے ہوئے ہیں اس ذہن سے جو فقہ و حدیث میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ سب مطلوب ہی نہیں ہے. تو ایک یہ زہد اور دوسرا انکسار، کیونکہ زہد سے کبھی کبھی دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں خشکی پیدا ہو سکتی، کیونکہ شیطان تو لگا ہی ہوا ہے اور شیطان ہم سے بے حد زیادہ طاقتور ہے، بے حد زیادہ ذہین ہے. تو اس کے لیے بیلنس کرنے کے لیے وہ ہے انکسار، کہ دنیا میں زاہد کی طرح رہتے ہوئے اہل دنیا سے منکسرانہ اور متواضعانہ انداز سے ملو. زہد کو انکسار بیلنس کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں جیسے مجھے گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں کہ جو بھی بڑا آدمی ہوگا نا، یعنی بڑا شیخ ہو، بڑا عالم ہو، سب کا الحمدللہ احترام بہت ہے، تو اس میں یہ چیز ضرور نظر آنی چاہیے اور یہ چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بندگی مخفی نہیں رکھے گئے تاکہ وہ اسوہ بن سکیں. احوال ظاہر ہے سب کے مخفی ہیں، لیکن اوصاف مخفی نہیں ہوں تو وہ واضح ہونا چاہیے. مجھ جیسے دنیا دار پہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ صاحب زاہد ہیں، اور مجھ جیسے گھمنڈی پر بھی اس کی ضرب لگنی چاہیے کہ تم کچھ نہ ہوتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہو، یہ بہت کچھ ہوتے ہوئے متواضع ہیں. تو یہ تواضع اور زہد جو ہے یہ ایسے ہوں کہ ان سے ابل کر ہم تک منتقل ہو رہے ہوں، یعنی ہمارے لیے قابل شناخت ہوں، انہیں دیکھتے ہی یہ پتہ چل جائے. تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان دو شرطوں کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے برابر اپنی کسی دیکھی ہوئی شخصیت میں پورے ہوتے نہیں دیکھا. مطلب زہد اور انکسار ایسا کہ بارہا لوگوں کا میرا کون سا، میں نہ ان کے شاگرد بننے کے لائق، نہ میں ان کے مجلس میں بیٹھنے کے قابل، ایک لاپرواہ سا نوجوان
جو الحمدللہ معصیت میں نہیں رہا، اللہ کا شکر ہے، معصیت میں نہیں رہے، غفلت میں پڑے رہے، تو اب غفلت ام المعاصی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم غفلت میں رہتے تھے، الحمدللہ معصیت کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال وہ کوئی بھی لڑکا سا بھی چلا جائے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ ان کے مزاج میں نظافت تھی، مطلب پاکیزگی کنوے ہونے والی صفائی، مطلب ان کے لباس میں صفائی ان کے قلب کے مصفہ ہونے کی علامت بن جاتی تھی۔ اب اس شخصیت کا کوئی حال ہوگا کہ جس کے پگڑی باندھنے میں جو نفاست تھی وہ اس کے نفس کی طمانیت پر دلالت کر لے، ورنہ تو یہ گیٹ اپ ہے، یہ سارا جو آج کل ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ تو گیٹ اپ ہے۔ مفتی صاحب نہایت عمدہ امامہ باندھتے تھے اور اس میں شہرت رکھتے تھے کہ ان کا باندھا ہوا امامہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، 2 رنگ کا باندھتے تھے، اور بہت پرانا کپڑا بھی پہنتے تھے، بہت پرانا، مطلب ان کے پاس 25 سال پرانے کرتے پاجامے، وہ جو لباس تھے وہ یہ جانتے ہوں گے، تو ان میں کئی جگہ رفو اور بقیہ وغیرہ ہوتا تھا، تو لیکن وہ بالکل شفاف ملکوتی، وہ ان کا سفید لباس ملکوتی سفیدی رکھتا تھا جو کسی لانڈری سے نہیں آ سکتی، کسی صابن سے نہیں آ سکتی۔ تو ان کے لباس کی صفائی ان کے قلب کے تصفیے کے کمال پر اشارہ کرتی تھی، واضح اشارہ کرتی۔ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جس کا لباس تک ایسا لگے کہ اللہ نے اس کے لباس کو بھی مناسب حال بنا دیا ہے، یعنی لباس بھی ان کے احوال سے متاثر ہو گیا۔ تو وہ جیسے کوئی بیٹھا تو وہ کرسی ہے برابر میں تو وہ رومال ایسا کوئی چیز بھی ہے یا ہاتھ سے ایسے صاف کر دیتے، ارے یہاں بیٹھیے، تو ایسے یوں کر دیتے تھے کہ جیسے یہاں کوئی گرد پڑی ہے تو ان کے بیٹھنے کے لیے میں صاف کر دوں، ایسے ہی یوں، یہ گویا ان کی عادت تھی۔ آپ جناب تعظیم کے صیغوں میں اپنے شاگرد تو ان کے شاگرد تو میرا خیال ہے 1,00,000 سے زیادہ ہی ہوں گے، اور ان کے وہ شاگرد جو خود اساتذہ بنے، علماء بنے، وہ ہزاروں میں تھے، تو ایک مقتدائے عام شخصیت تھے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے چھوٹوں سے بھی کسی بھی درجے میں بڑائی کے احساس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ مطلب بہت ہی نادر وصف ہے، جیسے پرانے زمانے کے بزرگوں میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ حب جاہ یعنی اپنی بڑائی کی خواہش، یہ ایسی بیماری ہے جو صدیقین میں بھی آخر میں جا کے ختم ہوتی ہے، یعنی اس برائی میں مبتلا رہتے ہوئے آدمی صدیقین میں شامل ہوا، کہ صدیقیت میں کمال حاصل کرنے کے آخری نتیجے کے طور پر اس کے دل میں سے بڑائی کی خواہش نکلتی ہے۔ تو مفتی صاحب کو تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان ہی سے نہیں گزرا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوام رضا سے پیدا کرتا ہے، تو مفتی صاحب کو دیکھ کر یہ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے قوام سے ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو کوئی بات آپ کوئی بھی ان کو دیکھتے ہوئے ان کی صحبت میں کوئی ہلکی بات ذہن میں آتی نہیں تھی، اور ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کا وہم بھی کسی میں نہیں آتا تھا۔ جیسے اب ہم لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں اور معلوم ہو کہ بہت بڑے آدمی ہیں تو تھوڑا بہت عیب جوئی ہوتی ہے نا، تو وہ ادھر ادھر، اور ہماری تربیت ہی شاعروں میں ہوئی ہے، تو شاعروں سے زیادہ عیب جو تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ غیبت کرنے والا، ان سے زیادہ عیب جوئی کرنے والا، ان سے زیادہ فضول شخصیت رکھنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، کوئی اور طبقہ ایسا نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو اگر دین لینا ہے اور دنیا چھوڑنی ہے تو وہ درویشوں کی صحبت میں جائے،
کسی کو دنیا لینی ہے اور دین چھوڑنا ہے تو وہ تاجروں کی صحبت میں جائے، کسی کو ان دونوں سے فارغ ہونا ہے تو وہ شاعروں میں جا کے بیٹھے۔ آپ سمجھیں؟ تو یہ ماحول تھا ہمارا، تو وہی ماحول تھا۔ تو ہم تو ہر ایک کو، ہم تو فردوسی کو بھی مقابلے کی نظر سے دیکھنے کی عادت رکھتے تھے، تو اور کسی کو ہوٹنگ وغیرہ ہو جاتی تھی تو خوش ہوتے تھے۔ تو خیر، تو اس بدترین مزاج کے ساتھ وہاں بیٹھے، اور کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان کی جوتی کا تسمہ ہی خراب ہے، کبھی نہیں آتا تھا۔ تو خیر، ایک یہ زہد اور انکسار، یہ مفتی صاحب کو دیکھے بغیر ان لفظوں کے جس نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے وہ زہد اور انکسار کے معنی منجد اور وہ کیا افریقی کی جو لغت ہے ابن منظور ان سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ جس نے صرف مفتی صاحب کو دیکھا ہے وہ زہد اور انکسار کے معنی زمخشری سے زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ ایسے آدمی تھے۔ اور دوسرے یہ کہ ان میں ایک عجیب دو باتیں اور عرض کر دوں کیونکہ حضرت کو زحمت نہ ہو۔ تو ایک ہے کہ آداب اختلاف کے وہ امام تھے۔ یہ لوگوں نے ابھی شاید انہیں پورا پڑھا نہیں، انہوں نے ہر گمراہی کو رد کیا ہے تحریر سے، اپنے زمانے موجود ہر چیز کو رد کیا ہے، لیکن انتہائی اختلاف میں بھی مخالف کی تکریم کا خیال رکھا ہے، دل آزاری نہیں کی، کوئی بہتان طرح یعنی کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یعنی کہ ختم نبوت پہ ان کی کتاب بہترین کتاب ہے، مطلب وہ ایسی کتاب ہے کہ انور شاہ کشمیری صاحب کی زندگی میں چھپ جاتی، جن کی فرمائش پہ یہ اس لائن میں گئے تھے، تو وہ فخر کرتے اس کتاب پہ، انور شاہ کشمیری یعنی دوسرے شاہ ولی اللہ۔ تو لیکن اس میں بھی مرزا غلام احمد صاحب چھپی ہے، دیکھ لیجیے، مرزا غلام احمد صاحب، انکار حدیث پہ لکھا غلام احمد پرویز صاحب۔ اور مطلب لگتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انکسار دیا ہے کہ ان کی شدید ترین مخالفت بھی اپنے مخالف کے آگے ان کے جوہر تواضع پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کی تواضع کا پتہ حضرت ابو بکر کے حضور میں تھوڑی پڑ چلے گا، وہاں تو ہماری اوقات ہی کیا، متواضع ہی رہنا ہے، اب کیا کریں۔ تواضع کا پتہ ابو جہل کے سامنے چلے گا۔ حمیت اور تواضع کا بیلنس وہاں برقرار رکھو نا۔ حمیت کا تقاضا یہ کہ اس فرقے پر سب سے کاری ضرب لگانے والی کتاب لکھی، تواضع کا تقاضا یہ کہ بے عزتی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوسرا یہ کہ یہی اختلاف میں اعتدال کی راہ جو ہے، یہ دیوبند کے اندر اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی زیادہ وجہ سیاسی تھی۔ وہ اختلاف کیونکہ مذہبی لوگوں میں اختلاف آ جائے تو شدت پیدا کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی اہل دین میں اختلاف ہوگا نا تو اس میں شدت نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو وہ ان میں بھی وہ بھی اس تشدد کا شکار ہوئے۔ تو اب حضرت شیخ الہند سے اس کی ابتدا ہوئی، تو پھر ایک ریجمنٹیشن ہو گئی، ان کے حامی ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کے حامی انہیں برا کر رہے ہیں، اس طرح کی ایک بہت ناگوار فضا پیدا ہو گئی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ماننے والوں میں، ان لوگوں میں نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کی مودت اور محبت برقرار رہی، لیکن ان دونوں کے نیچے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئے۔ اب اس صورتحال میں مفتی صاحب تحریک پاکستان کے لیے جیسا کہ بتا چکے ہیں کہ 3-4 برس دیوبند چھوڑا ہے، مطلب استعفیٰ دیا ہے، تو وہ اس تحریک کو کوئی اہمیت دیتے ہوں گے نا۔
تو اس کے باوجود حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ جائے اور وہ اپنی نشست کو مزید مؤدب نہ بنا لیں، یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی ان کے آگے گستاخی کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب ان کے اور اختلافات میں اب حضرت شیخ الہند جو اس اختلاف کا مبنی ہے، یعنی جو حضرت مدنی اور حضرت تھانوی میں ہوا، کیونکہ حضرت تھانوی کا اولین اختلاف حضرت شیخ الہند سے ہوا تھا، تو اب ان دونوں میں یہ کہ حضرت شیخ الہند تو حضرت تھانوی کے اساتذہ میں سے ہیں نا، تو وہ یہ شاگردوں کی طرح اشکال کہتے تھے، اسے اعتراض نہیں کہتے تھے، میری سمجھ میں آ جائے تو میں فالوور، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور حضرت شیخ الہند اپنے شاگرد کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ وہاں تقریر کرنے نہیں جاتے تھے جہاں حضرت تھانوی کی خانقاہ تھی تھانہ بھون میں، یعنی ایک جلسہ اناؤنس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے جانے سے منع کر دیا شیخ الہند نے، اور فرمایا کہ بھئی وہاں اشرف علی ہیں، اگر میں وہاں جاؤں تو تکلفاً انہیں آنا پڑے گا اور مجبوراً انہیں وہ باتیں سننی پڑیں گی جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں، تو میں اس امتحان میں انہیں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو حضرت مفتی صاحب میں یہ جامعیت پیدا ہوئی ہے 3 شخصیات کے فیضان سے، کیونکہ یہ آئیڈیل استاد ہی نہیں تھے، آئیڈیل شاگرد تھے، آئیڈیل بیٹے تھے، آئیڈیل باپ تھے، آئیڈیل شیخ، آئیڈیل مرید تھے، مطلب اپنی ہر جہت تعلق میں یہ آئیڈیل تھے، مطلب ان سے زیادہ محبوب شاگرد دیوبند میں کم پیدا ہوئے ہوں گے جو اساتذہ میں محبوب تھے۔ تو یہ حضرت شیخ الہند کے مرید تھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیعت حضرت شیخ الہند سے ہے، اور حضرت شیخ الہند سے ان کا عشق گویا ان کی عظیم ترین محبتوں میں سے ایک محبت کی طرح تا دم رحلت برقرار رہا۔ یہ واحد ہیں جو حضرت تھانوی سے بیعت ثانی جب ہوئے تو حضرت تھانوی کے سامنے حضرت شیخ کے مناقب بیان کرتے تھے کہ وہ ایسا فرماتے ہیں، اور حضرت تھانوی کے ظاہر ہے وہ کہ ہاں بھئی اچھا وہ ایسا فرماتے ہیں، ذرا غور کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو اور تیسری شخصیت حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الہند سے ان میں ذوق دین پیدا ہوا، حضرت تھانوی سے ان میں فہم دین پیدا ہوا، اور ایک شخصیت ایسی تھی جو ان کی واقعی محبوب تھی، وہ میاں جی اصغر حسین صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے، تو وہ میاں اصغر حسین صاحب کا نام لیتے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مادر زاد ولی ہیں، یعنی دیوبند کے علماء میں مشہور تھا اساتذہ میں، یہ ان کے گھر میں پلے بڑے ہیں، یوں سمجھ لیں میاں اصغر حسین صاحب کے۔ تو ایک عجیب طرح کی جامعیت، ایک عجیب طرح کی مطلب تکریم آدمیت، ایک عجیب طرح کی فنائیت اور للہیت۔ اور ایک واقعہ میں سنا کہ وہ بارہا سنایا ہے لیکن ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی میں اس درجے علم کو پہنچ گئے تھے کہ حضرت تھانوی ان کا لحاظ کرتے تھے، اور اب کئی موقعوں پہ اپنی بیان شدہ رائے کو ان کی تحقیق کے بعد واپس لیا ہے، اعلانیہ، یعنی النور رسالہ نکلتا تھا، اس میں ایک باب چھپتا تھا ترجیح الراجح، اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت تھانوی کو اپنی کوئی رائے واپس لینی ہوتی تھی تو وہ اس میں چھپوا دیتے تھے کہ میری یہ رائے تھی لیکن فلاں کی بات سن کے میں نے رائے واپس لے لی۔
تو ایسا کئی موقعوں پہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میاں محمد شفیع کے کہنے کے بعد، ان کی تحقیق کے بعد مجھے اپنی اس رائے میں کمزوری یا غلطی واضح ہوئی، میں اسے واپس لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اختلاف برقرار رہا، مفتی صاحب کی تحقیق کچھ اور تھی، حضرت تھانوی کی رائے کچھ اور تھی، حضرت تھانوی ان کی تحقیق سے قائل نہیں ہو رہے تھے، یہ حضرت تھانوی کی رائے سے متفق نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اس پہ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھائی یہ ہم میں بڑے فقیہ ہیں، اور یہ جو چاہے ان کی رائے پہ چلے چاہے ہماری رائے پہ چلے وہ صحیح ہے۔ یہ بھی اس میں النور میں چھپا ہے۔ تو اب ایک 23-24 برس کے لڑکے کو ایک مجدد وقت کہلانے والی ہستی، جو اپنی ذات سے ایک سند بن چکی ہے علم میں بھی، روحانیت وغیرہ میں بھی، وہ یہ کہے کہ میں ان سے کچھ علوم سیکھتا ہوں 23-24 برس کے لڑکے کے لیے، تو اب یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، ایسے کتنے لوگ ہوں گے حضرت تھانوی کے حلقے میں۔ لیکن یہ میرا عینی مشاہدہ ہے کہ کسی نے یہ یاد دلایا مفتی صاحب کو کہ حضرت جناب آپ کی کیا بات ہے، آپ کی رائے کے آگے تو حضرت تھانوی نے بھی واپس لیے، تو وہ جملہ مکمل نہیں کر پایا، کہ لا حول ولا قوت، کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہنسی کسی نے اڑا رکھی، اور یہ وہ کر کے بالکل جیسے گھبرا کے کوئی آدمی نہیں کرتا، جیسے گھبرا جاتے ہیں اس طرح گھبرا کے انہوں نے یہ موضوع روک دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی مطلب اپنی تعریف کے حقیقی مواقع پر آدمی خوش ہونے کی بجائے گھبرانے لگے، اس سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مطلب ہمیں اپنے ان منتخب اور محبوب بندوں سے ہم علمی تو کیا مطلب ان کی تقلید اور پیروی نصیب فرمائے، اور ان سے علم کے ساتھ ساتھ احوال سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حقیقتاً آپ کی طرح میرا بھی یہ جی چاہ رہا تھا کہ جب سعود عثمانی صاحب بول رہے تھے تو جی چاہ رہا تھا یہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں۔ حقیقتاً بالکل اسی طرح پھر اس کے بعد جناب محترم محمد جاوید صاحب، جب وہ اپنے ان بزرگوں کی اوصاف اور ان کے کردار کی تشکیل میں ہم سب کو جیسے ایک انسان کھو جاتا ہے، ہم بھی کھو گئے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ اسی طرح کھوئے رہیں، اور جناب احمد جاوید صاحب بات فرماتے رہیں کہ ان بزرگوں کے نقوش وہ اپنے ذہن میں آج بھی اتنے تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنے ان بزرگوں کا احترام اور ان کے اوصاف اپنے اندر نقش کرنے کے اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر جب مجھے جناب محترم سعود عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جب انہوں نے دعوت دی یہاں حاضری کی اور پھر نام لیا کہ جی کس کے متعلق بات کرنی ہے، تو کئی بار سوچا کہ یہ تو سعود عثمانی صاحب کو خود بات کرنی چاہیے۔ یہ تو پھر ذہن میں آیا کہ
ان کے ساتھ ایک بچی تھی ان کی کزن، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی بچپن میں، اور مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ وہ بچوں میں لیڈر جو ہیں وہ سعود عثمانی ہوا کرتے تھے۔ وہ اصل میں بچی بڑے ہو کر میری اہلیہ بنی تھی، اور میری اہلیہ کے جو والدہ اور والد تھے ان کو سعود عثمانی غالباً خالہ جان اور خالو جان کہتے تھے رشتے میں، اور وہ دونوں دیوبند کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ساتھ ساتھ موجود تھے، اور میری سسر میری ساس دونوں آپس میں چونکہ وہ خالہ زاد بہن بھائی تھے، تو پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی غالباً خالہ زاد بہن بھائی کا کوئی رشتہ تھا دونوں کا، تو اس رشتے کا پاس کرتے ہوئے پھر حامی بھر لی۔ اصل بات تو یہی تھی، ورنہ سچی بات یہ کہ ان بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے حقیقتاً گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن صرف اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی کے کچھ نقوش ہمیں بھی عطا فرما دے، صرف یہی نیت لے کر حاضر ہوا ہوں یہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی جناب احمد جاوید صاحب نے جو باتیں فرمائیں کہ علم تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد جب بیعت کا وقت آتا تھا تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان سے یہ فرمایا کہ بیعت تو آپ کی ہوگی شیخ الہند سے، لیکن اصلاح جو ہے وہ فرض ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس وقت وہ مالٹا میں اسیری کا وقت گزار رہے تھے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ۔ انتظار کیا، جب شیخ الہند رحمہ اللہ تشریف لے آئے تو پھر اس نشست میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیک وقت بیعت ہوئے ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے، ایک ہی نشست میں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ براہ راست میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے محترم، ان سے موطا امام مالک پڑھی الحمدللہ، اور سند حدیث کی اجازت بھی ملی، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری دستار بندی بھی مکمل جو ہے وہ امامہ فارغ و تحصیل ہونے کے موقع کے اوپر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دستار باندھی۔ یہ لمحات بہت عجیب لمحات۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرما لی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے، اور مالٹا سے رہائی پانے کے بعد 1.5 سال بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت شیخ الہند رحمہ اللہ کی اس تحریک کے اندر شریک ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تدریس ہوتی ہے، افتاح ہوتا ہے، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ابھی جناب احمد جاوید صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ اختلافات سامنے آتے ہیں، اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں دارالعلوم دیوبند میں جب بطور مفتی کے تقرر ہوا ان کا، تو جناب احمد جاوید صاحب کی بات کی تائید میں وہ واقعہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت تھانوی کو لکھا تھا، مختصر
کہ اس طرح مجھ پر دباؤ ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر بطور مفتی کے آنے کے، تو مجھے بہت اس پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن میرے لیے بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا، اذا اکرہت علیہ فاعنت انشاءاللہ، بس کہ جب آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اسے قبول کر لیجئے، اب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس پر اب دیکھیے گا ایک عجز و انکسار، اور جو کیفیات ابھی آپ نے سنی جناب احمد جاوید صاحب سے کہ کس طرح ان کی تحقیق فتاویٰ کے اندر سامنے آتی تھی اور کس طرح علمی انداز میں ہوتا تھا، پھر تھانوی کا رجوع کرنا ان باتوں سے، یہ سب باتیں ہو رہی تھی اس وقت۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آزادی کی ایک نعمت ملتی ہوئی محسوس ہوئی تو بہت واضح طور پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بنا تھا کہ ہمارے پاس ایک ملک ہونا چاہیے جس میں ہم آزادی کے ساتھ مسلمان ایک اسلامی ریاست کے اندر اپنا وقت گزار سکیں۔ چنانچہ پھر وہ جب مسلم لیگ کی صورتحال جیسی جیسی سامنے آتی گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ 1939 میں ہوئی، اور اس وقت حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرات بھی، تو یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری بنی کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو نا وہ چند ایک باتوں پر ان کو لانا چاہتے تھے تاکہ واضح ہو سکے کہ اسلامی ریاست کے لیے جو محنت ہو رہی ہے تو کیا واقعی وہاں یہی چیزیں مقصود تھیں۔ چنانچہ پھر اس ملاقات کے بعد قائد اعظم کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو کہ منشی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سب نے لکھے ہیں کہ اسلامی ریاست ہی قائم ہوگی اور مسلمانوں کا جو آئین ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا۔ پھر 1947 کے اندر 2 دفعہ ملاقات ہوئی قائد اعظم سے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، دیکھیے کہ ایک طرف مفتی ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، لیکن جب امت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو پھر احمد جاوید صاحب کی ایک بات پھر میں اس میں شامل کروں گا کہ اصل میں وہاں رگڑائی اور منجھائی ہوئی تھی، خالی کوئی لیڈر بننے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ لیڈر کے بارے میں تو مشہور ہے نا، جو وہ دونوں بیماریاں، ایک حب جا بھی اس میں ہوتی ہے اور حب مال بھی اس کے اندر دبا کے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لیڈر اسی کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لیڈر کے اوپر جب وہ کہتے ہیں نا 2 ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ گیدڑ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات چونکہ پہلے بہت منجھائی ہوئی تھی، دل کی بھی منجھائی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پھر وہ زہد کا معیار جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، وہ اگر دیکھا جائے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ صادق بہت کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو اللہ آپ سے محبت کرے گا، وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبتی اختیار کرو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ قائد اعظم کے پاس جا رہے ہیں لیکن ان کو معلوم ہے یہ کوئی سیٹ نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں سیاست کا تو جو محور ہے سارا کا سارا وہ وہی ہے، حب جا حب مال، وہ نہیں سمجھ میں آتا وہاں، وہ بالکل مختلف چیز۔ یہاں تک کہ
وہ وقت گزرتا رہا، ساتھ ساتھ تصانیف بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ افتاء کا شعبہ بھی چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب قرارداد مقاصد کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو مسودہ شہید ملت جناب لیاقت علی خان صاحب نے اس وقت پیش کیا قرارداد مقاصد کا، تو محمد جاوید صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے، سعود عثمانی صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ قرارداد مقاصد جو آج بھی آئین کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جتنے بھی سیاسی جتنے بھی قائدین آتے ہیں اور جتنی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، ان کے پاؤں میں آج بھی وہ قرارداد مقاصد کے الفاظ زنجیر بن کر ان کے پاؤں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ قرارداد مقاصد کی یہ پختہ زنجیر نہ ہوتی تو یہ اب تک پتہ نہیں سیکولرزم کھل کر لا چکے ہوتے۔ اب تو یہی کہتے ہیں نا کہ اسلام کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا پاکستان، اب تو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں ہمارے اس نئی نسل کے اندر۔ لیکن قرارداد مقاصد لکھنے میں جو دو افراد تھے، ان میں ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو نمبر آپ حضرات نے سب نے مطالعہ کیا، اور سعود عثمانی صاحب نے تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہوا الحمدللہ، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ مسودہ دیکھا کہ جو آج بھی موجود وہ ورق ایک، کہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے ہاتھ سے وہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، نکات بن رف جو مسودہ سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ ایک صفحے پر، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور وہ قرارداد مقاصد کے وہ پہلو کہ جو اس وقت انہوں نے سوچے تھے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے آئین کا وہ حصہ ہے۔ ایک عالم، خالی عالم نہیں، جناب احمد جاوید صاحب نے شروع میں بہت، ہم اردو کہتے ہیں پڑھاتے ہوئے دفعہ دخل مقدر، بہت سی باتیں جو آئندہ سوالات ذہنوں میں آتے ہیں وہ پہلے سے نکال چکے الحمدللہ، اللہ جزائے خیر جناب احمد جاوید صاحب کو۔ انہوں نے شروع میں ایک باتیں کہیں کہ خالی علم جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور جب ماننے کی کیفیت نہ ہو تو پھر جاننا ویسی خامخواہ بیکار سی چیز ہے۔ ان حضرات کے پاس جو علم موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی روحانی اصلاح ہوئی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر اتنی ایمانی قوت تھی کہ نہ ان کی نظر جو ہے وہ حب جاہ پر تھی، نہ حب مال پر تھی، نہ ان کو سیٹ چاہیے تھی، نہ عہدہ چاہیے تھا، ان کو تو امت کے لیے کام کرنا تھا، امت کی فکر تھی، لوگوں کی فکر تھی۔ اور یہ بات ان سرکردہ رہنماؤں کو بھی پتہ تھی کہ ان مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ایک عالم اور ایک مفتی اعظم پاک و ہند، اور پھر یہاں ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ان کی علمی کیفیات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے آج ان کی کتابوں میں اور ان کے فتاویٰ میں آپ کو ملیں گی۔ اگر کسی عالم، کہتے ہیں نا عالم نباز ہوتا ہے قوم کا، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں جو ہیں وہ نبضوں پر ایسے پہچانتے ہیں، ہوا کا رخ، لوگوں کا مزاج، اور بالکل اسی طرح کے نباز تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قوم کا مزاج، امت کا مزاج، اور آگے چل کر میں کہوں گا کہ صدیوں کے لیے جو اصول عطا فرما گئے وہ تحقیقات کے، اور اپنی تحقیق کر کے وہ جو اصول ہمیں عطا فرما گئے، وہ بالکل اسی طرح کی نبازی تھی جیسے کہ وہ حکیم اجمل خان صاحب، غیر متعلقہ بات ہے درمیان میں تھوڑی سی ذکر کروں کہ وہ حکیم محمد اجمل خان نباز مشہور تھے، نبض دیکھ کر وہ، اور خواتین کے جو ہے وہ نبض نہیں دیکھتے تھے، وہ ہاتھ پکڑنا پڑتا تھا نا، تو وہ خاتون یہ کہتے تھے کہ دھاگا باندھ دیتے تھے اس کے ہاتھ پر، تو وہ نبض جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے۔ تو ایک صاحب کو، ایک خاتون کو شرارت سوجی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بلی لی اور اس بلی کے ہاتھ پہ دھاگا باندھا
اور حکیم صاحب کو وہ دھاگا بھیج دیا پردے کے پیچھے سے. تو حکیم صاحب نے تھوڑی دیر تجزیہ کیا، دھاگا پکڑ کر نبض دیکھی اور پھر یہ کہا کہ اس کو چھچڑوں کی ضرورت ہے. میں صرف نبازی بتانا چاہتا تھا کہ جب کسی قوم کے نبضوں پر علماء کا ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ علماء کے جن کو ایسے اوصاف سے مزین کیا ہوا تھا ان کے مصلح نے، کہ عجیب کیفیت تھی. ہمارے چند ایک ساتھی بہت تیز مزاج قسم کے بھی تھے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چل رہے تھے، تو ایک ملفوظ آیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، سادہ سی خانقاہ، تو اس خانقاہ میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک گھڑا رکھا ہوا تھا مٹی کا، اس کے اوپر ایک پیالہ مٹی کا رکھا ہوتا. تو کوئی صاحب اگر پانی، حضرت تھانوی کے ملفوظ ہے کہ اگر کوئی صاحب وہ گھڑے کے اوپر مٹی کا پیالہ ٹیڑھا رکھ کر چلے جاتے تھے تو جب تک میں اس کو سیدھا نہیں کر دیتا تھا میرے سر میں درد ہوتا رہتا ہے. پھر اسی کے ساتھ کا ایک اور ملفوظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جناب احمد جاوید صاحب نے وہ جو کپڑوں کی باتیں کی تھی نا، کپڑوں کی سفیدی اور کپڑوں کے اوپر روحانیت کا انعکاس، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یہ بھی کہ جی اگر بستر پر ایک شکن بھی ہو تو جب تک میں اس بستر کی شکن کو دور نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی. اب یہ دو ملفوظ سامنے آئے تو میں نے عرض کیا، ہمارے بعض ساتھی تیز مزاج کے تھے، وہ کہنے کے وہ لفظ نہیں بولوں گا، وہ کہنے کے کہ اس کسی شیخ کو اتنا نرم و نازک بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا نازک اندام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک مٹی کا پیالہ جو نا وہ ٹیڑھا رکھا ہوا تو سر میں درد ہو رہا ہے، اور جناب ایک شکن پڑی ہوئی ہے تو وہ نیند نہیں آ رہی رات کو، تو شیخ کو اتنا نازک مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے. خیر جواب میرے پاس بھی نہیں تھا اس ساتھی کا، وہ ذہین ساتھی ہمارے، بہت جید عالم ماشاءاللہ. تو اس وقت ہم دونوں کے شیخ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم، جو حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، میرا بھی ان سے حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے وصال کے بعد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے کلینک میں بھی جانا ہوا اور زیارت ہوتی رہی. آپ کا تعلق تو کراچی کے ساتھ، تو میرا جو پہلی بیعت ہوئی وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1964 میں، اور پھر اس کے بعد عالم بننے کے بعد 1975 میں جب پڑھانا شروع کیا تو اس وقت بیعت ہوئی بابا نجم احسن صاحب سے، بیرسٹر تھے. بابا نجم احسن صاحب کی خدمت میں 15 دن جا کر ٹھہرتا رہا، اور واپسی پہ مجھے وہاں سے حکیم یاسین دہلوی صاحب وہ اپنی گاڑی میں مجھے پھوپھا کے یہاں چھوڑنے آتے تھے کراچی میں. تو اس کے بعد حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا. اس وقت میں یہ کیفیت ہوئی، یہ والی باتیں ہوئیں ان استاد سے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ باتیں لکھ کر ہم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو بھیج دیتے ہیں، حضرت شیخ کو جیسا وہ کہیں گے اس کے. تو وہ دونوں ملفوظ لکھے اور پھر اس ساتھی کا جملہ بھی لکھوا دیا کہ جی شیخ کو اتنا نازک مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے، ہمت والا ہونا چاہیے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لکھ دیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو. اب وہاں سے جواب سننے والا جو کہ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر صادق کیسے آتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ یہ نازک مزاجی نہیں ہے، یہ اصلاح کا کامل جذبہ ہے. یہ نازک مزاجی نہیں ہے، یہ اصلاح کا کامل جذبہ ہے. وہ گھڑے کے اوپر پیالہ ٹیڑھا، کہ جو ایک بے جان گھڑا اس کے اوپر بے جان پیالہ، اگر بے جان گھڑے کے اوپر وہ ٹیڑھا پیالہ برداشت نہیں ہوتا تو ایک انسان اگر خود ٹیڑھے پن میں جا رہا وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو تو سیدھا کر کے چھوڑیں گے نا. اگر وہ ایک شکن اپنے بستر میں برداشت نہیں کر رہے تو وہ کسی انسان کی شکن کو برداشت کریں گے؟ جس کو شاعر کہتا ہے کہ
دیکھو تو ایک شکن نہیں لباس میں، دیکھو تو ایک شکن نہیں لباس میں، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن نہیں لباس میں، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح۔ یہ بزرگ کرتے کیا تھے پھر؟ وہ پھر اس رنگ میں لاتے تھے کہ ایک اور شاعر کہتا ہے نا، تم خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں۔ دیکھیے شیخ کی نظر کہاں ہوتی، تم خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا۔ وہاں ان بزرگوں کی نظر ہوتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے نباز تھے، جہاں سے بات چلی کہ آج بھی ان کی تحقیقات جدید ترین مسائل پر آج بھی ان کی تحریرات، ان کی لکھی ہوئی چیزیں آج بھی ہم سب کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں علمی کمال صرف جو ہے وہ مشگافیاں علمی بیان کر دینا، یہ ہمارے اکابر کا مزاج نہیں رہا۔ جہاں بیٹھے وہاں نئے نئے مسئلے ذکر کرنا، چھیڑنا، میں تو کہوں گا مسئلے چھیڑنا، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج نہیں تھا۔ مسائل کو حل کرنا مزاج تھا۔ امت کو اگر مسائل پیش آ رہے ہیں، اس میں بڑی بڑی باتیں عرض کر، جیسے ابھی حضرت نے بتایا کہ ختم نبوت کتاب، بالکل اسی طرح سود کے بارے میں، مسئلہ سود بس کتاب کا نام ہے، جو کچھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا نا، آج اسلامی بینکنگ کے بنیادی اصولوں میں وہ کام آ رہی باتیں۔ اس وقت جی پی فنڈ، پراویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام، جو دور جدید کا بہت اہم مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے کے اندر اس وقت اصول بتا دیے کہ جی یہ جی پی فنڈ کے اوپر جو آپ کو زائد رقم ملتی ہے یہ آپ کے لیے لینا جائز ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر انشورنس پر جو کچھ مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا، بیمہ زندگی کے شرعی احکام، اور اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ بس ہماری طرح جو نا وہ فتویٰ ٹھوک دیا بس انشورنس حرام ہے بلا کر کے ایک طرف ہو گیا، نہ، اب وہ بیمہ زندگی کی کتاب کو پڑھیے کہ اس میں انہوں نے دلائل دیے کہ دیکھو ایک طرف اس میں جوا بھی ہے، ایک طرف سود بھی ہے، اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے 8 پوائنٹس لکھے۔ آج تکافل کی بنیاد اسی پر ہے۔ کراچی کے وہ جو 80 علماء تشریف فرما ہوئے، انہوں نے بیٹھ کر تکافل کو پورا ڈیزائن کیا، تو اس میں وہ اصول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے لکھے ہوئے، وہ انشورنس کے اندر سے ساری برائیوں کو نکال کر تکافل میں ڈھالا اس کو، آج بھی رہنما اصول۔ آپ دور جدید کے مسائل لے لیجیے، اس میں انسانی اعضاء کی پیوند کاری، کہ جی وہ آنکھیں عطیہ دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، اور پھر آنکھیں دوسروں کو لگ سکتی ہیں کہ نہیں، گردے عطیہ کے طور پر دینا جائز ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو پھر اب بزرگوں سے پوچھنا ہوگا نا، کہ وہ سمجھائیں گے کہ اللہ کے بندے عطیہ پہلے کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی کوئی چیز ہوگی تو کسی کو عطیہ کریں گے نا۔ یہ آنکھیں آپ کی کہاں ہیں؟ یہ گردے آپ کے کہاں ہیں؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے لیے عطیہ کا لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں، جان بچانے کے لیے جب استعمال کی جائے گی تو پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھ دیا سورہ بقرہ کی آیت 173 کے حوالے سے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ حالت اضطرار میں پھر ٹھیک ہے، آپ کارنیا چینج کر رہے ہیں، بالکل درست، پھر گردہ بھی درست چینج کر رہے ہیں، بالکل درست، پھر خون بھی دے رہے ہیں تو بالکل درست۔ تو انسانی اعضاء کی پیوند کاری پہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ دی نا، اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اب تک کے جو مسائل جدید ترین دور کے آ رہے ہیں وہ اس سے حل ہو رہے ہیں۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس سال آپ کے والد محترم جناب مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا نا، اس سال میں نے نیلا گنبد میں پڑھانا شروع کیا 1975 میں، 1975 میں جامعہ شفیع نیلا گنبد میں. اس وقت مولانا محمود اشرف صاحب بھی پڑھاتے تھے، میں بھی پڑھا، 7-8 سال ہم نے اکٹھے پڑھا. اور مجھے 1 سال پڑھاتے ہوئے ہو گیا تھا جامعہ شفیع میں جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. گویا کہ یہ 50 سال پہلے، نصف صدی پہلے لکھی گئی چیزیں آج اگلی صدی والوں کے لیے رہنما ہیں. یہ ہے نبازی. جیسے وہ ایک لا تعلق سی بات ہے درمیان میں عرض کر دوں، وہ کہتے ہیں نا انگریز جب بلڈنگیں بناتا تھا تو، یا ماڈل ٹاؤن کا بھی وہ کہتے ہیں، جب وہ سارا سیوریج وغیرہ وہ سب کچھ سوچتا تھا تو آئندہ 2-2 سال 300 سال کا سوچ کے وہ لوگ بناتے تھے، تعمیر کرتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی انداز میں جو سوچ تھی نا، وہ صدیوں کے لیے تھی، صدیوں کے لیے تھی، آئندہ صدیوں کے لیے رہنما اصول تھے. کیا یہ رؤیت ہلال کے جتنے آج کل مسائل ہیں نا، جتنے مسائل ہیں، صرف مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رؤیت ہلال کے شرعی احکام صرف رسالہ پڑھ لیجئے نا تو آج کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مفتی شفیع جو ہے نا ایک صاحب ہیں، نام لیے بغیر، کیونکہ وہ حضرت نے فرمایا کہ وہ غیبت کرنے میں تو یہی چیزیں آتی ہیں، پھر وہ انسان پہچان بھی نہیں پاتا کہ غیبت ہو گئی، تو نام لیے بغیر وہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم یہ مولویوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہے چاند وغیرہ کے بارے میں، تو ہم 4 سال کا کیلنڈر بنا کر ان کو دیں گے، 4 سال کا کیلنڈر بنا کر ان کو دیں گے یہ چاند کے حساب سے. تو ان صاحب کو پھر ایک کتاب بھیج دی کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے لاہور میں 200 سال ہجری کا کیلنڈر بنا کر چھاپ کر ایک دن کا، صرف فارمولہ نہیں، اردو بازار میں موجود ہے، ان کو وہ کتاب بھیج دی. کہ ہمارے اکابر کے جو شاگردوں کے شاگرد انہوں نے کام کر دیا، آپ 4 سال کا کیلنڈر بنا کر بھیجیں گے. ہم کتنا بھیج رہے ہیں؟ 200 سال کا کیلنڈر چھپ چکا، کتاب چھپی ہوئی، ایک دن کی تاریخ چاند کے اعتبار سے بھی، اور شمسی قمری دونوں کیلنڈر اس نے 200 سال کے بنا کے چھاپ دی کتاب. اور بنیاد اس کی رؤیت ہلال مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. آج وقت کی کتنی ضرورت ہے کہ آج علماء کا کردار کیسا ہو علمی انداز میں. سب سے پہلی بات جو اب خلاصتاً آخر میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی بات کہ جب علم حاصل کریں تو پھر اس علم حاصل کرنے کے دوران صرف جاننے کی کیفیت نہ ہو، ماننے کی کیفیت، یعنی اس طالب علمی کے دوران عمل کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو شتر بے مہار بنا کر نہ رکھے، زندگی میں اپنی لگام کسی کو پکڑا دے، اپنی لگام کسی کو پکڑا دے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرا چونکہ نکاح بھی پڑھایا، مفتی جمیل صاحب، اور ان سے صحیح مسلم جلد ثانی بھی پڑھی، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے فتاویٰ بہت آپس میں ملتے جلتے تھے، سوائے چند باتوں کے. مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق کے دوران کہا کہ جو عالم اپنا اصلاحی تعلق اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرواتا، کسی کھونٹے سے نہیں بندھتا، وہ اس بھینس کی طرح ہے جو کھونٹے سے بندھی ہوئی نہ ہو. کہ ٹھیک ہے دودھ تو دے گی لیکن کچھ تھوڑی سی دلتیاں بھی مارے گی دائیں بائیں. کھونٹے سے بندھی ہوگی تو جتنا مرضی ادھر ادھر کر لے، بہرحال دودھ بھی دے گی اور نقصان نہیں پہنچائے گی.
فرماتے تھے کہ ایک عالم علم حاصل کرنے کے بعد اگر اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرواتا نا تو ایسی صورت میں آئندہ چل کر اس سے خیر کی توقع نہ رکھے، خیر کی توقع، معاشرے کے لیے خیر کی توقع نہ رکھے۔ اور پھر ایک عالم ہو کر اس کے اندر جو زہد کی کیفیت پیدا ہو، حب جاہ، حب مال اس کے اندر سے نکل جائے، اور وہ اوصاف حمیدہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو شروع میں آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی، بعثت نبوی کے مقاصد کو پورا کرنے والے یہ حضرات تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت۔ وہ جو پہلی ملاقات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے نا، جس میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں بیعت تو آپ شیخ الہند سے کریں گے، اصلاح میرے سے کریں گے، اور وہ چند ایک باتیں بتائیں، تو اس وقت 3 باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک تو یہ کہ بتایا کہ آپ قرآن مجید جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے۔ دیکھیے ایک عالم، ایک فارغ التحصیل، ایک مفتی، ہاں اس کو شیخ یہ کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ذرا کیا کریں گے روزانہ۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں گے کہ بلا وجہ لوگوں کے ساتھ مجلس اٹھنا بیٹھنا، بلا وجہ اختلاط لوگوں کے ساتھ، اس سے بھی آپ بچیں گے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لگائیں گے۔ یہ 3 نصیحتیں کی اس وقت ایک عالم کو، ایک مفتی کو۔ اور پھر اسی رنگ میں جب رنگے گئے تو ایسی صورت میں ایک تو بعثت نبوی کا مقصد یتلو علیہم آیاتی، نمبر 2 ویزکیہم، تزکیہ نفس، بعثت نبوی کے مقاصد میں سے تھا۔ اور یہ ہر انسان کے لیے، ہر معاشرے کے فرد کے لیے، کہ جب تک وہ تزکیہ نفس کے ذریعے اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو سجاتا نہیں ہے، اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو، اور مزاج رذیلہ سے اپنے آپ کو نہیں نکالتا، اس وقت تک وہ بعثت نبوی کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ اور پھر تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سیکھنا سکھانا، کتاب اللہ سیکھنا سکھانا، والحکمت، اور دانائی، اور دانائی بھی وہ کہ جو تمام مفسرین، بہرحال حکمت کی بہت ساری تشریحات کی جائیں گی، لیکن تمام مفسرین کا اگر خلاصہ نکالا جائے نا، حکمت خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ حکمت اور دانائی اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھیں، بس یہ سب سے بڑا دانا شخص ہے اس معاشرے کا۔ اور اگر بڑی بڑی ڈگریاں لے لی لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، تو ایسی صورت میں یہ دانا شخص نہیں ہے۔ اور یہ چیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر، یہ ایک کیمرے کی طرح اور جدید آلات کی طرح اس کی نگاہیں ہو جائیں کہ بس دیکھا چیز کو، کانوں سے سنا اور سن کر ایک دم فیصلہ کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ حکمت اور دانائی۔ آگے آیت کا ایک حصہ پڑھنے لگا، اس آیت کا آخری حصہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم ہوا بعثت نبوی کے ان 4 مقاصد سے جب بھی ہم کسی بھی ایک مقصد سے ہٹیں گے نا تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یہاں تک کہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ واقعہ کہ ان کو ایک ہمارے ہی جامعہ شفیع کے استاد نے خط لکھا کہ حضرت آپ جس طرح جدید ترین مسائل پر ان کا جواب دے لیتے ہیں اور جس طرح جدید مسائل کا حل آپ بتاتے ہیں، ہم اپنے اندر کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ میں نے اس خط کے الفاظ پڑھے تھے اور جواب آج بھی موجود ہے حضرت کا لکھا ہوا ان صاحب کے پاس، اب تو وہ بھی بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ۔
کہ ہم کون سی کتابیں ایسی پڑھیں کہ جس سے ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، کہ آپ مشکل سے مشکل سوالوں کے جواب اور جدید ترین آپ سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جواب لکھا ہوا موجود ہے، فرمانے وہاں لکھا انہوں نے کہ وعلیکم السلام، قرآن و حدیث میں تعمق پیدا کیجئے، آپ کو بھی یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی، والسلام۔ قرآن و حدیث میں تعمق پیدا کیجئے، آپ میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جب وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی جگہ میں جانے کی کوشش کرے گا یہ انسان، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے لیے آگے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو سنبھالنا۔ آج کی نشست مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور اللہ رب العزت سب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قوم کو، ہماری امت کو اللہ تعالیٰ ایسے علماء عطا فرماتے ہیں، ایسے رہنما عطا فرماتے ہیں، ایسے رہنما عطا فرماتے ہیں۔ اور صدیوں میں کبھی ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ کس طرح ان کی تعلیمات، اور پھر آپ حضرات کے تو علم ہے ہی کہ وہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کا آپ مقدمہ بھی پڑھ لیجئے تو وہاں بھی بات معلوم ہو جائے گی۔ سعود بھائی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال ہر سال ریڈیو پاکستان سے صبح کا پروگرام ہوتا تھا قرآن حکیم ہماری زندگی، تو سال ہر سال وہ پروگرام لکھتے رہے اور وہ پروگرام خود کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ وہ مسودات جمع ہوئے، تو پھر اس کے بعد اس کی جب ترتیب قائم ہوئی تو وہ معارف القرآن تفسیر بنی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کا تعلق میڈیا سے بھی تھا، اس دور کے میڈیا سے بھی تعلق تھا۔ وہ جو ہے نا ایک دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر، اگر وہ ایک گھٹیا سی مثال دی جائے کہ گھڑے کی مچھلی یا کنویں کا مینڈک، تو پھر وہ صلاحیتیں جو ایک ذہنی شعور کی صلاحیتیں ہیں وہ امت کو فائدہ نہیں پہنچا پاتی۔ امت کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب ان صلاحیتوں کو اس زمانے کی روش پر، جیسے آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے نا علماء کے لیے کہ علماء کو بھی قومی دھارے میں آنا چاہیے، ایک لفظ ہے، علماء کو قومی دھارے میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ جملہ شاید ساری زندگی کبھی کسی نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ جب وہ قائد اعظم کا قبلہ درست کر رہے تھے اور لیاقت علی خان کا قبلہ درست کر رہے تھے، تو ان کو کہے گا کوئی قومی دھارے میں آ جائے؟ وہ تو قومی دھاروں کو بنانے والے تھے، وہ تو دوسروں کو اپنے دھارے میں لانے والے تھے۔ اللہ رب العزت ایک بار پھر امت مسلمہ کو ایسے رہنما، ایسے علماء وسیع القلب آج یہ وسعت قلبی، رواداری، بہت لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن رواداری اگر سنی ہے تو آپ نے جناب احمد جاوید صاحب سے سنی ہے ابھی، کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں اتنا سخت جو کچھ لکھا ختم نبوت میں، مسئلہ ختم نبوت میں جو کچھ لکھا، لیکن وہی مرزا غلام احمد صاحب یا منکر حدیث
جناب غلام احمد پرویز صاحب کسی کی تحقیر نہیں، کسی کی تذلیل نہیں، کہ مخالف بھی پڑھے گا تو اس کے دل میں کم از کم یہ بات ہوگی کہ کم از کم ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ احترام تو دل میں رکھتا ہے، احترام بولتا تو ہے کم از کم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کی نشست میں جو باتیں سنی، اللہ ہمیں وہ اوصاف اپنی زندگیوں میں لانے کی، اپنے ذہنوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں جناب احمد جاوید صاحب سے کہ میں الحمدللہ خود بھی ابھی تک اپنے آپ میں تھکن محسوس نہیں کر رہا۔